العظيم. أعوذ بالله من الفقر والشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب الكريم في محكم كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حاضرین اور تمام ناظرین کی خدمت میں ایک حقیر خادم ذکر اہل بیت غلام میثم تمار مرزا جعفر حسین خلجی، گورنمنٹ شیعہ قاضی، حکومت تلنگانہ حیدرآباد انڈیا، آپ تمام سے مخاطب ہوں. ویسے کافی ایسے پریس کانفرنس ہوتے رہتے ہیں، مگر آج کا جو یہ پریس کانفرنس ہے اس میں بڑا دل ہمارا غم زدہ ہے. بڑے افسوس کے ساتھ ایک ایسے ملعون جس پر اللہ اور رسول اور اہل بیت کی لعنت ہے، وسیم، میں اس کا نام آگے نہیں لوں گا، آپ جانتے ہیں کہ جس نے ایک گستاخانہ حرکت کی، ایسی گستاخی کی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ تک کسی نے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی خادم نے جس آیت مبارک سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ جو فرماتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی حفاظت اللہ کرے گا تو ملعون یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کچھ آیتوں کا اضافہ کیا گیا. تو یہ کتنی گستاخانہ حرکت ہے یہ ملعون کی. کیا یہ اللہ کی طاقت سے واقف نہیں ہے؟ یہ ملعون جو کہہ رہا ہے کہ کچھ آیت اضافہ ہے، نہیں، یہ ہرگز غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے. اپنے سیاسی مفاد کی خاطر یہ ملعون نے ایسی حرکت کی جس کی مذمت میں سرپرست اعلیٰ کمیٹی غلامان شاہ مدینہ کمیٹی حیدرآباد تلنگانہ انڈیا، جس کے صدر مجتبی حسین صاحب موجود ہیں اور جس کے سیکریٹری علی جناب محمد فدا علی صاحب ہیں، اور ہمارے امیر بھائی ہیں اور حکومت موجود ہیں، شیخ بھائی موجود ہیں. ہم تمام جو ہے پرزور الفاظ میں دل کی گہرائیوں سے اس ملعون کی مذمت کرتے ہیں اور اس پر لعنت پڑھتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے آیت اللہ خمینی، روح اللہ آیت اللہ خمینی صاحب نے پہلے ہی گستاخ رسول کے لیے جو سزا دی تھی، ساری دنیا اس سے واقف ہے، مگر یہ ملعون نے ایسی حرکت کی کہ یقیناً اس کے بارے میں بہت سی باتیں آئندہ اور آتی جائے گی، اور یہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ اس نے اللہ کے عذاب کو مول لیا ہے اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے. کیوں؟ اس نے بہت گہری فکر کے ساتھ شیطانی ذہن رکھتے ہوئے ایک ایسی کوشش کی کہ مسلمانوں میں ہم جو آپس میں کلمہ گو بھائی ہیں ان کے اتحاد کو توڑنے کی سازش کی ہے، جو ٹوٹ نہیں سکتا. خاص طور پر ہمارے حیدرآباد دکن میں ہم سب بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے، رہتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ وہ قرآن ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے کٹے ہوئے سر مبارک سے اس قرآن مجید کی تلاوت کی تھی. اتنی عظمت ہے اللہ کے اس کلام کی، اور یہ گستاخ نے ایسی حرکت کر کے اپنے آپ کو جہنم کے نچلے درجے میں پہنچا دیا. میں یقین کے ساتھ، پر یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، ہمارے عدلیہ پر مجھے بھروسہ ہے، سپریم کورٹ پر، یقیناً اس کی اس اپیل کو وہ رد کر دیں گے اور یہ ذلیل و رسوا ہوگا.
کیونکہ ہمارا ملک سیکولر ملک ہے، اتحاد والا، ہر مذہب کی عزت کرنے والا ملک ہے. ایک زمانے دنیا میں ہمارے ملک کی مثالیں دی جاتی ہیں. الحمدللہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ہند کی طرف جاؤں گا. تو ہمیں ناز ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں ناز ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کسی اور ملک کو پسند نہیں کیا، بلکہ یوں کہا کہ ہم اگر تو کہے تو ہم ہندوستان چلے جائیں گے. تو کتنی بڑا شرف ہے کہ وہ قدم مبارک ہمارے ملک میں آنے کا ارادہ کرے تھے. اسی لیے آج عزاداری، بہترین عزاداری ہمارے ملک میں جیسے ہوتی ہے کسی دوسرے ملک میں نہیں ہوتی. ہر چیز کی سہولت حکومتوں کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، ہماری پارٹی کی طرف سے ملتی ہے، حیدرآباد میں ایم کی طرف سے تمام سہولیات ہم کو ملتے ہیں. ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. تو ہم ایسے اتحاد والے محبت بھرے ملک میں ایسے ملاعین کو بالکل ہرگز نہیں پسند کرتے. علماء نے شاہ مدینہ کمیٹی کے ہر ایک رکن، صدر اور سیکریٹری اور تمام اراکین نائب صدر کی جانب سے پرزور الفاظ میں سرپرست سے اعلیٰ مرزا جعفر حسین خلجی پرزور الفاظ میں سخت مذمت کرتا ہوں اور اس پر لعنت پڑھتا ہوں، اور تمام سامعین سے، ناظرین سے ادباً دس بستہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم آپس میں اتحاد میں محبت سے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ایسے ملائم کی سازشوں سے آپ ہوشیار رہیں. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی محمد وعلی دوسرے شہروں اور ریاستوں میں ان کے خلاف مقدمہ کے لیے ایف آئی آر کیا گیا، تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہمارے پاس بھی کئی لوگوں نے ابھی تک ایف آئی آر داخل کر چکے ہیں اس کے تعلق سے ملعون کی طرف سے. دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے، یہاں نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے یہاں پہ سب سے بڑا گنہگار ہو گیا. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، یہ دلوں سے، روح سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے. یہ اللہ کے عذاب میں بہت جلد مبتلا ہونے والا ہے. امام زمانہ اس کو سزا دینے والے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.